تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسا ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی، جبکہ دعا تو اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے۔ تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدم جب بننے لگے، روح بھوکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا۔ تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہوئی۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھا، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل و نہار صبح اور شام کی ثابت جو صحیح روایتوں سے آتی، کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو، ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو،
ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کا کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے. یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہے، یاد رکھ کر. تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں، ہر بار دعا کریں، ہر چیز سے پہلے دعا کریں، ہر چیز کی بعد دعا کریں، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کریں. یہ غلط فہمی تو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھ، پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہ دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار، دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میرے بندے سوال کر سال کے بعد انی میرے بارے میں فانی قریب. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قریب, کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال دیا بیچ میں سے, فَإِنِّي قریب, کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں کیا, نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے, سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی, تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے, مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون, شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت کراؤ. ولیؤمنوا, ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا, یاد رکھ. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا, حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے, اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے, کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو, اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں, گناہ کی بات نہ ہو, اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے, میں ان سے فلاں کرتا ہوں, جس میں گناہ کی بات نہ ہو, رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو, پہلا شرط, دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام, پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے, گاڑی مل گئی, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے, گھر مل گیا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے, دعا کے مطابق آپ کو کر دیا, وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے, پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی, سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے, اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. پتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے,
पता चला उसमें तो मेरे लिए शर था, अल्लाह ने बचा लिया, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, वरना वो चीज लेके फंस जाता हूँ। समझिए? तो नहीं कबूल करके कबूल करता है आपकी दुआ। वो 3 शक्लें, पहली हू बहू जो मांगा अता हुआ, दूसरी शक्ल आखिरत के लिए तोशा जखीरा बना के अमाल में रख दिया, तीसरी शक्ल दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी जाती है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे, मतलब दुआ में नुकसान कुछ है नहीं, सिर्फ फायदा है, तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के पास बहुत खैर है, तुम जितनी चाहो करो, उसके खजाने बहुत ज्यादा है, कम नहीं होने वाले, करते रहो जाओ। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा, वो कहेंगे अल्लाह मैंने ये और ये अमल तो कभी जिंदगी में नहीं किए थे, मतलब कुछ ऐसे अमल उसके नाम अमल में होंगे जो उसने किए ना होंगे। वो कहेंगे अल्लाह ये क्या है? तो अल्लाह कहेंगे ये वो तेरी दुआएं थी जो मैंने कबूल नहीं की थी जब तूने मांगी थी दुनिया में। तो वो बंदा कहेगा काश कि मेरी अल्लाह कोई दुआ कबूल ना करता, इसलिए कि इतना अजर मिलेगा नहीं कबूल होने वाली दुआओं का जिसी को इम्तिहान। तो कहेगा काश है अल्लाह तू मेरी एक भी दुआ कबूल ना करता दुनिया में, आज इसका अजर मिलता। तो क्या होता उस अजर बढ़ने से, नामी अमाल ने वजन नेकियों का बढ़ने से उसके मुकामात बुलंद होते थे जन्नत। तो कहें काश एक भी दुआ अल्लाह दुनिया में कबूल ना किया होता तूने मेरी। तो 3 में से एक मिलता है, याद रखिए। अब कोई दुआएं ना छोड़े, अल्लाह से नाराज ना हो, अल्लाह से रुसवाई का इजहार ना करे, अल्लाह मेरी नहीं सुनता है, वो सुन रहा है आपकी, आपको 3 में से एक दे रहा है, दुआ के बदले दुआ जो मांगा वो दे रहा है, या उसके बदले आखिरत के लिए उठा के रख रहा है, या उसके बदले आपको और मुझे उसके बराबर मुसीबत को टाल दे रहा है, मुसीबत को टाल दे रहा है। और क्यों ना हो, हम लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हम जाहिर को देखते हैं ना, अल्लाह जो है बातिन का जानने वाला है, वो ज्यादा बेहतर जानता क्या अच्छा और क्या नहीं। मैं दुआएं मांग रहा हूँ, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, इंसान कभी कभार अपने लिए दुआओं की शक्ल में बद्दुआएं मांगता है, दुआएं नहीं होती बद्दुआएं मांगता है। किस्म से अल्लाह उसको ना कबूल करके रहम करता है हम पर। मुझे इल्म नहीं किसी चीज का, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ये चीज ही मुझे चाहिए, दुआ यूं करना चाहिए अल्लाह इसमें खैर हो तो मुझे दे, नहीं ये चीज ही मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है ले ले, आपने वो चीज ली, उसके बाद उसका भाव खत्म हो गया, वो चीज बेकार हो गई, वो तो नाकिस थी, उससे फला मसाइल थे, आप कहेंगे मैंने क्या कर दिया, खैर की नहीं किया आपने, बस अपील थी कि वही चाहिए, देखिए अल्लाह खैर की नहीं मांगी आपने। समझ रहे? तो कभी कभार दुआओं की शक्ल में बदुआएं मांगते अल्लाह से, समझे? तो अल्लाह से दुआ करने का हुक्म है, इस चीज को समझिए दुआ क्या है, ये बड़ी अहम चीज है। और 3 में से कोई एक शक्ल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुआ कबूल होती है, और आखिरत में अगर उसका बदला मिले तो इंसान कहेगा दुनिया में काश कबूल ना होती तो बड़ा अच्छा हो जाता, इसलिए आखिरत में बहुत कसीर उसका बदला मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब जो मैंने कहा दुआएं कबूल होने की 3 सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं, उसमें से जो 3 सूरतें हैं उसमें से जो एक सूरत अल्लाह हुबहू दुआ को कबूल करता है, उस जो स्टेप जो पहला कबूल जो अल्लाह हुबहू करता है, उसके फिर 2 तरीके अल्लाह के कबूल करने के। अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, दुआएं 3 शक्ल में कबूल होती हैं, हुबहू आखिरत में बदला, उसके बराबर मुसीबत टालता है। तो जो पहली शक्ल अल्लाह कबूल करता है, इस कबूल करने की फिर 2 शक्लें हैं, इस कबूल करने की 2 शक्लें, वो क्या है? पहली शक्ल ये है दुआ मांगी तभी कबूल हो गई, आज मैंने दुआ की कल नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की परसों नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की 1 महीना बाद रिजल्ट था मेरा और वही आया जो मैं चाहता था। तो ये हुआ फौरन हाल में, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं उसकी दुआ फौरन कबूल हो गई आप। और कभी उस दुआ को अल्लाह बाद में कबूल करता है, बहुत लंबे अरसे के बाद, कितना अरसा हम नहीं जानते, बहुत दिन बाद करता है। लेकिन तो जो पहली शक्ल है, फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला फौरन, दूसरा थोड़ा वक्त के बाद। आइए उसकी मिसालें हम देखते हैं, जिसमें दुआ जो फौरी कबूल हो जाती है उसकी एक मिसाल है, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग थे बनी इसराइल से, और वो जंगल में थे, जोरदार बारिश होने लगी, तीनों ने गुफा में पनाह ले लिए। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गुफा की मुंह पे आके लग गया, गुफा बंद हो गई। तीनों ने कहा अपने अपने नेकी का वसीला तलाश करो और अल्लाह के सामने ऐसी नेकी बयान करो जो नेकी खालिस अल्लाह के लिए की होंगी, ताकि मुसीबत टल जाए। पहले ने कहा अल्लाह मैंने अपने वालिदैन के लिए जो है बकरियां चरा कर आया था, वालिदैन सो गए, मैं रोज पहले उनको दूध पिलाता, उस दिन मेरे वालिदैन सो गए थे, बच्चे हालांकि मेरे भूख से तड़प रहे थे, मैंने फिर भी बच्चों को जो है दूध नहीं दिया, पहले वालिदैन के उठने का इंतजार किया, उन्होंने पिया, फिर मैंने बच्चों को दिया, ये मैंने तेरे लिए किया था, अगर तुझे ये चीज पसंद है तो जो है इसको जो है तू थोड़ा इस मुसीबत को हटा दे। पत्थर थोड़ा खिसक गया, रोशनी अंदर आने लगी, फौरन असर हुआ दुआ का, फौरन इंस्टेंट दुआ हुई, असर हुआ, पत्थर थोड़ा खिसक गया। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, और तीसरा मेरा तफसीली है वाकया बहुत लंबा, तीनों ने दुआ की, एक की दुआ पे थोड़ा खुला रोशनी, दूसरे की दुआ पे इतना खुला कि बाहर देख सकते लेकिन निकल नहीं सकते, तीसरे की दुआ पे वो रोल करके बाजू हट गया और तीनों बाहर निकल गए, जब भी अल्लाह ने जवाब दिया उनकी दुआ का। ये एक शक्ल। अब दूसरी शक्ल जो अल्लाह बाद में जवाब देता है, जो बईद होता है, अरसे बाद देता है, तो आइए उसकी मिसाल और कुरान ने दी।
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا۔ مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا۔ آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں۔ اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی۔ کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے۔ یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 ساڑھے 3 4000 سال بعد۔ دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے۔ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا۔ اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا۔ اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو۔ جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں۔ وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف، سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو، دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے، صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی، کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں، جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا۔ تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں، اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو، فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے، تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں، پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو، اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا۔
اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کوئی ہوتا نا پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے، عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجئے، دعائیں تو دیجئے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے، بس صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو، یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے کو، سلام کی شکل میں، سلام سرٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی ہے، میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتہ دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں بر صغیر بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی، دعا کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آپ بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات کی، میں کام سے آیا تھا، 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعا چلتے رہتی ہے. اسی جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک ہو، بس اردو میں بولیے، تو عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آری، دعا دو تو شرم آری، یہ کرو تو شرم آری، اذان دو تو شرم آری، باقی سب ننگے جھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، اس کو کیا دعا نہیں ہو شرم آتی. دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکارے مارنے کو شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جس سے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں، وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے. پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمایا کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے، جب کشتی میں سوار ہو کر شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا.
खुर्रा डालेंगे, लौट डालेंगे, जिसका नाम आया उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। खुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लोगों ने उठा कश्ती से फेंक दिया। जो ही आप कश्ती से गिरे, एक बड़ी मछली निकल कर आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। निगल के समंदर के अंधेरों में चलेगी वो लेकर, गहराइयों में चलेगी यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर। आप तन्हा है, मछली के पेट में है, मजाक नहीं है, तन्हा है, मछली के पेट में है। बड़ी मछली होंगी, बहुत बड़ी, और मछलियां बहुत बड़ी होती। मछली के पेट में है, कोई सुनने वाला नहीं है वहां, कोई देखने वाला नहीं। उस अंधेरे से यूनुस ने आवाज दी अपने रब को और कहा। अल्लाह पर रब्बुल इज्जत ने उस बात को अपनी किताब में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत में 87 और 88 फरमा कहा, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस ने उस अंधेरे से अपने रब को आवाज दी ज़ुलुमात से कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई जात नहीं है, इबादत के लायक तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं गुनाहगार था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस की उस जुल्मात से आवाज को सुना और निकाल दिया यूनुस को जुल्मात से बाहर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी सुनता है, मांगना तो आए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस गहराई से, समंदर के उस गहराई और जुल्मात से आवाज दी अपने रब को। अल्लाह ने फरमाया, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसने आवाज दी और उस अंधेरे से कहा, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तेरे अलावा लायक है माबूद कोई इबादत के लायक नहीं, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो मैं था जिसने अपने नफ्स पे खता की, वो मैं था जिसने जुल्म किया और तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनी और कहा, फस्तजबना लहू, और तेरे रब ने इसकी दुआ को वहां सुना। उस अंधेरे में जब कोई नहीं था, समुद्र की गहराई में सुना, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम्मी, और उसको उसके गम से निकाल दिया। व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम ऐसी ही नजात देते अपने ईमान वाले बंदों। समझ रहे हैं बात? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला औलाद, औलाद नहीं है आपको, न लड़का है ना लड़की। सोचते ही मिशन कौन लेके चलेंगे मेरे बात को, लड़का और मेरा जो मिशन लेकर चले। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल की। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आह बुका कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, फिर क्यों इस उम्मत को शर्म आती है रब से दुआ मांगने के लिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपनी बीमारी के लिए, इसी तरह जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की, जो याह्या अलैहिस्सलाम की आपको खुशखबरी दी गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उस बुरी औरत ने जो आप पे कसद किया कि आपके साथ बदकारी करे, तो दुआ की, अल्लाह मुझे वो जेल ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस अमल के। अल्लाह ने दुआ कबूल की और जेल में डाल दिया, इसलिए कि वरना वो जिना करने के ऊपर तुली थी। आपने कहा वो जेल बेहतर है इस जिना से, अल्लाह ने जो आपको बचा लिया और जेल में डाल दिया। अंदाजा लगाइए, इन लोगों ने अल्लाह से दुआ की। बस ये है कि हमें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना तो आए। एक वाक़या सुनाता हूँ, अल्लाह कैसे सुनता है लोगों की, और लोगों की क्यों मैं कहूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जानवरों की भी सुनता है। याद रखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दौर में खहस साली हो गई, सूखा पड़ गया। जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर चले, लाओ लश्कर जो है मुसलमानों को लेकर चले कि बस्ती से बाहर निकल कर अल्लाह से नमाज इस्तिस्का, दुआ, नमाज इस्तिस्का क्या है, दुआ किस्म की इबादत करके दुआ मांगते हैं। नमाज इस्तिस्का के लिए निकले, जब निकल कर चले अपने जो है बस्ती से, और एक जगह से गुजरे जहाँ चूंटियां थी, जब वहां से निकले आगे चले, वो कहा आप जाने की जरूरत नहीं है, हमें वापस जाना है। तो लोगों ने कहा यूनुस माफ करना, ऐ सुलेमान तुम हमें नमाज इस्तिस्का के लिए लेकर चले थे, क्या बात है, क्यों आप तुम कह रहे हो? तो कहा जब हम वहां से चले थे, एक चूंटी उल्टी अपने पीठ के बल लेटी और उसने अपने पूरे पैर आसमान की तरफ किए और अल्लाह से दुआ की बारिश की, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, अब हमें नमाज इस्तिस्का की जरूरत नहीं। इसलिए कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बात समझते थे, तो कहा अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो अल्लाह तो चूटियों की कबूल करता है, फिर तुम्हारी और मेरी मोमिनों की क्यों नहीं सुनेगा? वो चूटी को अल्लाह की वली नहीं थी और कोई बुजुर्ग नहीं थी, जानवर है वो, अल्लाह उसकी भी सुनता है। बस मांगना तो है अपने रब से, रब सुनने के लिए ही तो बैठा है ऊपर, वरना अल्लाह ना सुनेगा तो किससे मांगेंगे बंदे, बताओ मुझे। अगर वो जाती सुनना बंद कर दे जो सुनने वाली और समी है, तो मैं किससे फिर दुआएं मांगू? और जब लोगों ने ये सोचा कि वो जात सुनती नहीं है, तो फिर लगे इंसानों के दर पे मांगने के लिए। आज जो सबसे अफजल दुआ, अफजल इबादत दुआएं हैं, कहाँ मुसलमान मांगते हैं, किन किन दरों पर मांग रहे हैं अल्लाह को छोड़कर? जरा गौर कीजिए। ये गलत फहमी है, उसकी बुनियाद है कि अल्लाह सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं, गुनहगारों की सुनता नहीं, वो तो सिर्फ बुजुर्गों की वलियों की सुनता है, और ऐसे फालतू किस्म के अकीदे। और इन अकीदे को मैं फालतू लफ्ज कहना भी बहुत फालतू समझता हूँ, फालतू बोलना चाहिए ऐसे अकीदों को, जिन अकीदों का ना सर है ना कोई टांग है शरीयत के अंदर। जिस शरीयत ने आपको सबको इख्तियार दिया दुआएं करने का, पता नहीं किसने इस शरीयत से उसकी दुआओं का इख्तियार छीन के कहा ये तो रिजर्वेशन है हमारे लिए, हम कर सकते हैं दुआ तुम्हारे लिए, हमसे मांगो तो हम कुछ तुमको देते हैं। अभी अल्लाह तक कहाँ जाते हो, हम तक तो आ जाओ, फिर अल्लाह तक जाना दुआएं मांगने। इस किस्म की बातें कहकर मुझे और आपको एक अफजल इबादत से आज काट कर रख दिया। इसी तरह जो है दुआ के बारे में जो गलत फहमी एक बहुत बड़ी वो ये है, लोगों में जो पाई जाती है वो ये है, अल्लाह सिर्फ नेकोकारों की सुनता है, गुनाहगारों की नहीं सुनता है। अल्लाह
صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہ گاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہ گار ہیں, آپ تو گناہ گار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے, ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہ گار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی, کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے, بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا, اللہ تو اب سننے والا نہیں. پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کر, اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہ گار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں, ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور انہی کو راستہ بنا لیتے, اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, تمہارا رب تم سے کہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے, اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا, اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی, میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا, نیک لوگوں تم دعا کرو, تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا, سب کے لیے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم سب سے, رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو, اے فقیرو, اے نیک لوگو تم دعا کرو, اے بد لوگو تم دعا مت کرو, تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے, یہ کامن ہے, بالکل ظاہر آیت ہے, بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کا یہ کہا کہ تم تو گناہ گار ہو, تم مت کرو, جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہے, نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے, مثالیں. تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے, تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہ گاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی کو. بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا, اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے ہیں نا, تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, گناہ کروائے نا, سب سے گناہ گار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے, اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائیں جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق, چل بھاگ, بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے, گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے, شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا, سنیے, تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت, وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, قال فإنک من المنذرین, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہ گار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا, نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا,
جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا، اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گیا پانی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا، اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں، اور یہاں بیٹا ڈوب گیا، بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی، اس کے گھر والا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی، اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا۔ اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی اور اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی۔ کس کی دعا رد کی، یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دیا۔ آئیے دوسرا بات، صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے، اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا۔ جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں، سنی ان کی دعا، اور روزے کی قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں سنی، اتنے بڑے نبی ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ، ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قومیں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں۔ کس نے دعا کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا قبول کیا، رد کر دی دعا۔ اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو۔ یعنی نیکوکار ہے، اس سے بڑی نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے۔ تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ مانگیے تو صحیح، مانگیے تو صحیح، اور تین طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ لیں نا، اس بات کو یاد رکھیں ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی۔ ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو، دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا، یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی، یاد رکھیے میرے یاد۔ تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں، سمجھے اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے، بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پوری خالی۔ ظاہری اسباب کیا ہے کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے۔ ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت، دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس۔ یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کا اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت جو اٹھنے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر۔ اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، یہ دعاؤں کی آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن آداب ہے اس کا۔ قبلے رخ منہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی،
اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلا ہوا نہیں تھا, ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی جس میں سوراخ کیا ہوا تھا, تو اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی, تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا, اور بہت سخت سردی کی رات تھی. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے, پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے آپ کو, اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا, اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے, اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے, آپ بس کر دے, کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اس سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا, لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے, برباد کر دے, ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر, اب دعا والا ہتھیار اٹھایا ہے. اپنی کوششیں امتحان ہے, پوری کوششیں کر جائیے, پھر دعا اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے, دونوں کو ملا کر, اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا, وہ جو پسند کریں گا, اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں, چاہے رد کر دے, اس کی اپنی چوائس ہے, وہ مالک ہے, اختیار ہے مالک کو, اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے, خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے, اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں, میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, اوہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے سمجھوا خبر میرے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسری پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. کیوں؟ جو ہے وہ جو ہے سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, لکھ رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم. اب جس نے سوچ لیا, سمجھ لیا, زندگی جینے کا طریقہ سیکھ لیا اور اچھی زندگی گزاری کہ اگلے بھی اچھے چھوڑ کے اعمال, پچھلے جو چھوڑ کے گیا وہ بھی اچھے تھے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کرامن کاتبین نے جن کے بارے میں اچھا لکھا, سیدھے ہاتھ والا لکھتے گیا, اس کا دفتر رائٹ ہینڈ والا بھر گیا, آخرت میں اس کو سیدھے ہاتھ میں اور سامنے سے نام اعمال دیا گیا, جس کا ترازو بھر گیا, یہ لوگ جائیں گے ان الابرار لفی نعیم. تو ایسے لوگ, یہ جو ہے یقینا نیک لوگ, یہ جو ہے عیش اور آرام اور نعمتیں والی جنت میں داخل, عیش و آرام اور نعمتوں والی جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم, کہ جو لوگ نیک ہوں گے, عیش و آرام ہے. جنت یقیناً یاد رکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقی عیش ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو کہا نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے. ویسے جنت خود ایک نعمت والی چیز ہے, لیکن اس میں بھی نیکوکاروں کو خاص کہا جا رہا ہے, نعمتوں والی بہت اچھی جنت میں تم لوگ داخل ہوں گے. اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور فرمایا اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں, آگ میں. تو یہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. تو رب کے بارے میں دنیا میں غافل مت رہو, آگے بھی اچھے اعمال بھیجو دنیا میں, مر کے جاؤ تو اچھے اعمال چھوڑ کر جاؤ تاکہ یہ لکھنے والے صحیح بات لکھیں, اور آخرت میں جب آؤ تو نعمتوں والی جنت میں جاؤ. اور جو ہے جہیم سے, جہنم کے آنکھ کا ایک خطرناک حصہ ہے, اس سے, دوزخ سے, اس آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو کہا نیک لوگ جنت میں جائیں گے, وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جو ہے بد لوگ, برے لوگ یقیناً جو ہے دوزخ میں داخل ہوں گے. آگے فرمایا یَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, تو جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے, مطلب اس روز داخل ہوں گے جس دن کا یہ لوگ دنیا میں انکار کر رہے ہوں. مطلب ہم لوگ دیکھیے آخرت کا انکار ہر بار یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں آخرت, سمجھ, نہ کا ہر بار معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں نہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں. نہ کا معنی کیا ہوتا ہے, دیکھیے مثال دیتا ہوں, میں نے آپ کو 1000 روپے ادھار دیے, یا آپ نے مجھے 1000 روپے, میں 1 مہینے بعد آ کر لے لیں. میں 1 مہینے بعد آیا اور آپ سے کہا کہ وہ 1000 روپے کیا, یا آپ آ کر مجھ سے کہا فیض بھائی وہ 1000 کا کیا دے دیں گے نا, بھاگ کر تھوڑی جا رہے ہیں, زندگی پڑی یار, بولے تھے لیکن ابھی نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے آپ چلے گئے. ایسا کرتے 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 سال 2 سال گزر گئے, اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, یار وہ پیسہ میں نے چھوڑ دیا, یا میں کہتا ہوں میں نے چھوڑ دیا, کیونکہ اس نے نہ کبھی نہیں کہا, آ جانا ہی بولتا ہے. لیکن یہ بار بار آ جانا کہنا دلیل ہے کہ وہ نہ کہے, اب نہیں دینا ہے, اس نے لوٹ لیا میرا پیسہ. سمجھ رہا بات, یہ معنی ہے اس کا. تو کبھی کبھار چیزوں کو بولنا نہیں پڑتا ہے, وہ بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. تو آج ہم بھی دیکھیے کیسی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی جس انداز سے ہم گزار رہے ہیں, یہ خود ایک دلیل ہے کہ ہم آخرت کی زندگی آلریڈی انکار کر رہے ہیں اس کا. اگر آخرت کی زندگی جو انسان یاد رکھے, وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, نمازیں نہیں چھوڑ سکتا, روزے نہیں چھوڑ سکتا, لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتا, راستوں کو بند نہیں کر سکتا, اس کا مزاج ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسے معلوم اکاؤنٹس دینا, حساب دینا, بھائی کیمرے لگے ہیں, فرشتے نوٹ کر. سمجھ رہے ہیں بات. تو جب انسان اتنا مانیٹر کر سکتا ہے انسان کو, تو اللہ کتنا مانیٹر ہے نا.
تو یہاں دیکھیے تو جزا کے دن میں داخل ہوں گے، مطلب انہیں اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا جب وہ جزا کے دن میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس میں سے کوئی بھی غائب نہ ہوگا۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب جزا ملیں گی، فائدہ ملیں گا، نعمتیں ملیں گی، تو اس میں سے بھی وہ غائب نہیں ہوں گے، کمی نہیں ہوگی، یا ان کو یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں آف کر دی گئی ان کی نہیں، ان کو نہیں دی جائیں گی، اور نہ ہی عذاب جو دیا جا رہا ہے اس میں ذرہ برابر تخفیف کی جائیں گی، کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے اس عذاب میں سے، اور کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے نعمتوں میں سے، کنٹینیوسلی ان نعمتوں میں اور عذاب میں انسان رہنے والا، یہ معنی ہے اس کا، کنٹینیوسلی عذاب اور نعمتوں میں انسان رہنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، اور وہاں وہ غائب نہیں ہوں گے اس سے، مطلب کنٹینیوسلی ان کو عذاب دیا جائیں گا اور کنٹینیوسلی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا چیز سمجھائے، خبر دے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو تجھے سمجھائے، یہ آخرت کا دن کیا ہے، یہ بدلے کا دن کیا ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ قیامت کی جنت اور جہنم کی زندگی کیا ہے، یہ آخرت کی زندگی جو ختم نہیں ہوئی یہ کیا ہے، کیا چیز تجھے سمجھائے۔ آگے فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یہ در حقیقت یہ جملہ ہے جو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کسی ایک انسان کی آپ نے بے حرمتی کر دی، بے عزتی کر دی، اور وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عزت کا حامل ہے، بہت مالدار انسان ہے، تو دوسرا آدمی کیا بولتا ہے، ارے دیکھو کیا معلوم وہ کون ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ کون ہے، تیری عقل میں نہیں اگر ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ جملہ جو قرآن کا ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ تم نہیں سمجھ سک رہے ہو کیا ہے، تم سمجھو اس چیز کو کیا ہے، تم جانو اپنی زندگی کو کیا ہے، تم یہ بات تو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آخرت کی زندگی۔ تو کہا اللہ رب العزت نے تجھے کیا خبر، وما ادراک ما یوم الدین، کیا چیز تجھے سمجھائے، ادراک کرائے، تیرے انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات لائے کہ آخرت دن کیا ہے۔ ثم ما، اور تو نہیں سمجھ پا رہا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں سمجھ پا رہا آخرت کا دن کیا ہے۔ اگر تو آخرت دن سمجھتا تو ہر عمل سے پہلے 10 بار سوچتا کہ یہ کرنے کا اس پر اثر کیا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا دن کیا ہے تو سمجھتا ہے انسان، تو ہر اچھے اور برے عمل سے پہلے 10 بار سوچتا، اور ہر نیکی پہ تجھے خوشی ہوتی کہ بہت اچھا کام کیا، اور ہر گناہ پہ تو روتا کہ میں بہت غلط کام کیا، اس لیے کہ آخرت میں مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے۔ یاد رکھ، یہ بڑی اہم بات ہے، جواب دہی کا مادہ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ آج یہ مادے کو ہم بھول چکے ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو لوگ آج جواب دہی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہاں صحابہ، تابعین، تابعین کے دور میں تو اتنے لوگ تھے، اسی کو انتہا نہیں، اس لیے کہ برے پہچانے جاتے، اچھوں کی پہچان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جنگل سے ایک صحرا سے گزرے، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، اس بکری چرانے والے کو آپ نے کہا کہ اس بکری میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے، تو کہا یہ بکری میں تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ تو کہا کیوں، کون دیکھنے والا ہے تجھے، بیچ دے دیتا ہوں، تجھے کتنے پیسے چاہیے، کہہ دینا جا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا بکری کو، کہہ دینا مالک سے جا کے شام میں بھیڑی نے کھا گیا۔ تو کہا میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ مجھے عرش والا دیکھ رہا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ اس بھیڑ کا مالک مجھے دیکھ رہا، لیکن عرش والا مجھے دیکھ رہا، اس لیے میں جو اس بھیڑ، انہوں نے بہت اس کے پیچھے لگے، شاید دے دے زیادہ کہ اتنے دوں گا، وہ کسی بھی رقم پہ نہیں مانا۔ اس کے بعد وہ صرف اس کا امتحان لے رہے تھے، وہ اتنے خوش ہوئے، اس کے مالک کے پاس گئے، رقم دی اور کہا اس دنیا میں اس شخص کو تم آزاد کر دو، اس کو آزاد کرا دیا، اور کہا بس اب اس عمل پہ اپنے اڑے رہنا تاکہ آخرت میں بھی اللہ تجھے آزاد کر دے، مطلب آخرت میں بھی تو جہنم سے بچ جائے، نجات پا جاؤ، جنت میں چلا جائے، جس طرح کی ایمانداری کا تو نے میرے۔ اس طرح وہ واقعہ کو یاد کیجیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ایک عورت رات میں حضرت عمر بیٹھے ایک دیوار کے ٹیک سے، جو آپ کا کام تھا رات میں آپ گھوم، ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اس لڑکی نے کہا کیا تم نے امیر المومنین کا یہ حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے؟ تو اس ماں نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین نے کہا یہ حکم دیا، لیکن امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہے عمر ابن خطاب، یہاں کہاں ہے؟ حالانکہ وہ سن رہے تھے۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا اگر امیر المومنین عمر ابن خطاب نہیں سن رہے ہیں تو ان کا رب تو سن رہا ہے نا، وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے احکام دیا، بندوں کے ڈر سے، تو کہا ان کا رب تو سن رہا ہے نا۔ عمر ابن خطاب بہت متاثر ہوئے، گھر دوڑ کر گئے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا میں محسوس کرتا ہوں۔ اس گھر پہ رشتہ بھیجا، اس لڑکی دیکھا نہیں، کچھ نہیں، چونکہ اس کا ایمان دیکھا آپ نے، کیا رشتہ بھیجا، پتہ چلا وہ مطلقہ تھی، مطلب اس کی طلاق ہو چکی تھی، وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عدت تھی، آپ نے رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے سے اس نے نکاح کرا دیا۔ ان سے ایک بیٹی ہوئی، اس بیٹی سے جو ہے ایک اولاد ہوئی جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، جو کہ خلیفہ تھے، اور جو ہے محدثین اور ان کے تاثر علماء لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں،
لیکن علماء کہتے ہیں اگر کوئی ہو پانچواں تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دیکھیے ایمانداری کی بنیاد پہ نکاح ہوا تھا, نکاح اس سے ایک اولاد ہوئی اور اس کی اولاد ایسی نیک نکلی کہ جو عمر بن جو کہ پڑھ نواز سے حضرت عمر کی. آپ دیکھیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. آخرت کا ڈر کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, آج دیکھیے آپ آج کی حالت, اگر کوئی بازو لے لے کسی ایک آدمی جس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, وہ آ کے آپ کو بولتا کہ میں یہ گاڑی چلا رہا, باس کو معلوم نہیں کتنے کلومیٹر چلنے والی, میں کر دوں گا, میرے کو 100 روپے دے دینا حساب. دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی گاڑی میں بیٹھنے والا کہے یار تم 100 ریڈنگ کم لکھ دو نا, کیا جا رہا تمہارا, یہ تو الگ کیس ہو گیا. اس لالچ دی جا رہی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار تم بیوقوف آدمی ہو, 100 دے دو تو میں 600 بچا دوں گا. سمجھ مطلب اس حد تک حالت ہے. یہ لوگ آفر دے رہے ہیں اور لوگ اس کو چتر اور چالاکی سمجھتے. معلوم ارے ایسی چتر اور چالاکی میں نے چلا, کیا چتر چالاکی چلے, جیسی بھی لایا تھا کرایہ پہ, اچھا جیسی بھی لایا تھا, کیا کرے 600 روپے گھنٹہ, پھر کیا کرے چتر چالک 2 گھنٹے ایکسٹرا چلا رہے تھے, باس کو بول رہے ہیں اس لیے کہ اپنے ڈرائیور کو 200 دے دیے تھے, معاملہ ادھر ہی. اچھا ماشاءاللہ چلا لیا, اچھا, لیکن آخرت میں 1200 روپے کا حساب باقی رہ گیا نا. دنیا میں تو ہوگا کلیئر حساب, آخر میں 1200 روپیز اپنے اوپر ہے, باقی ہے. وہ جیسی بھی والا آئیں گا اور بولیں گے اللہ, اس کو نہیں پتا, لیکن ابھی نام عمل میں تو لکھا ہوا ہے نا 200, ارے 2 گھنٹے کا تو باقی ہے. بولیں گے اللہ نے آج تو بدلا ہی چاہیے, آج کوئی حساب, آج مجھے نیکیاں چاہیے. کیا کریں گے, آفرز دیے جا رہے ہیں اور اس کو چتر چالاکی. آج کیسے آیا ٹرین سے ویسے لٹک کے آ گیا, اس کا کوئی بھی ٹکٹ وکٹ نہیں, بیٹھ گیا اپنے ایسا اور سب اپنا کام ہو. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن آپ نے کسی کا حق مار لیا اس میں, اور آپ نے سروسز جو استعمال کی اس کے اگینسٹ پیسہ تھا نا. ٹھیک ہے, اگر فری ہو تو الگ بات, تو آپ کو آخرت میں جواب دینا ہے. اس ہر چیز سے پہلے مجھے سوچنا آخرت میں کیا مجھے اس کا جواب دینا. یہ جواب دیا ہے تو اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آخرت کے. اگر سمجھتے تو تمہارے اعمال تھوڑے مختلف ہوتے تھے عام لوگوں سے. اگر ہم مسلمان, ہم دعوے دار آخرت پہ ایمان لانے کے, اگر ہم لوگ واقعی میں آخرت کا ڈر سمجھ لینا تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سلطنت, کوئی حکومت, کوئی جابر و ظالم انسان نہ ہم پر مسلط ہو سکتا ہے, نہ ہم پر ظلم کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری بدعمالیہ ہے جو دعوت دیتی ہے لوگوں اور قوموں کو, بادشاہ اور سلاطین کو, کہ ہم پہ ظلم کر. معلوم آپ کو یہ بڑی اہم چیز ہے اپنے اعمال کو چینج کرنا. تو ہم ہر عمل سے پہلے اب سوچ لیں اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا ہے. تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آخرت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یہ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص, اللہ نے فرمایا جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا جو ہے مختار نہ ہوگا. کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ وہ دن کی بات ہو رہی ہے, کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد نہیں کرے گا, یہ وہ دن کی بات ہو رہی ہے. یہ فرمایا والامر یومئذ للہ, اور حکم صرف اللہ کے پاس ہوگا. ویسے تو حکم اللہ کے پاس ہی ہے, امر اللہ کے پاس ہی ہاتھ میں, لیکن دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ امر کا ذمہ دار بنایا ہے نا. شوہر کو ذمہ دار بنایا بیوی اور بچوں کا, غازی کو بنایا ذمہ دار اس قوم کا, خلیفہ کو ذمہ دار بنایا پوری جو ہے امت کا, ہے نا. یہاں ہے کچھ نہ کچھ ان کے امر حکم چلتے ہیں, لیکن آخرت میں کوئی امر نہیں چلے گا سوا اللہ کے. تو اے لوگوں وہ یاد کرو اور اچھے اعمال کرو, آخرت کو سمجھو. وہاں کیا ہوگا, کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے لوگوں کو بلایا, پہاڑ پر جمع کیا, ایک آواز دی, لوگ آئے, قریش آئے, کہا اگر میں کہوں پیچھے ایک شہ سوار فوج کھڑی تم پہ حملہ کرنے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا پھر ایمان لاؤ اللہ پر. انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے خطاب کیا, جو صحیح مسلم میں روایت کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے. آپ نے فرمایا, کہا اللہ اے میری پھوپھی فاطمہ اور اے میری بیٹی صفیہ, تمہیں جو محمد سے مانگنا ہے, اپنے جو ہے بھتیجے سے مانگنا ہے, اپنے باپ محمد سے مانگنا ہے فاطمہ, یہاں مانگ لو. پھر فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا, اس لیے کہ اللہ کے پاس میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں تمہارے معاملے میں, کچھ بھی نہیں, ذرہ برابر. اللہ کے پاس میرا کوئی اختیار نہیں تمہارا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میرا کوئی اختیار نہیں اللہ کے پاس تمہارے معاملے میں کہ میں کچھ دلا سکوں, بخشوا سکوں, کہ میری امت ہے, میری قوم ہے, میری نسل سے, میری اولاد سے, کہا ایمان لاؤ تو یہ سب ہے, ورنہ میری پھوپھی ہونے کا بھی تمہیں صفیہ فائدہ نہیں, میری بیٹی ہونے کا بھی فاطمہ تجھے فائدہ نہیں. اصل اعمال ہے, اصل اعمال ہے, سمجھ رہے. تو کہا کہ یوم کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گی. والامر یوم, اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. اور اس تعلق سے قرآن کی آیتیں بھی ہیں. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا, اللہ نے کہا لمن الملک اليوم یوم للہ الواحد القہار, کہ آج دن کس کی, آج کے دن قیامت کے روز کس کی ملکیت ہے؟ للہ الواحد القہار, اس ایک اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے, وہ جو چاہے کر سکتا, اس کی ملکیت ہے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتی ہے کہ کائنات کو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے, پوری کائنات, اور لپیٹنے کے بعد جو ہے اللہ کہیں گا انا الملک, آج میں بادشاہ ہوں. مالک یوم الدین ہے, اللہ مالک, اللہ وہاں مالک اور ملک ایک ہی ہوتا ہے. انا الملک, میں آج بادشاہ ہوں. ٹھیک, اور اللہ اعلان کرے گا کہ اب کہاں ہیں دنیا کے وہ لوگ, انا الملک, کہ آج کے روز جو ہے میں بادشاہ ہوں,
اور اللہ اعلان کریں گا کہاں ہے دنیا میں وہ ظالم اور جابر بادشاہ جو ظلم کرتے اور تکبر کرتے. تو روز قیامت صرف حکم اللہ کا ہوگا. دنیا میں اللہ کچھ اختیار انسانوں کو حکم کے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ذرہ برابر بھی کسی انسان کو اختیار نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ اس دن کسی کا کسی پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا اور حکم صرف اللہ کا چلے گا. تو لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے جس دن کوئی ہمارے لیے مدد کام نہ آئے، کوئی وسیلہ کام نہ آئے، کوئی مال دولت کام نہ آئے، کوئی رشتہ داری کام نہ آئے، کوئی قبیلہ اور خاندان کام نہ آئے، انسانوں میں سے کوئی انسان کام نہ آئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کام نہ آئے، اس سے پہلے ہم نیکی کر لیں اور صرف اللہ کا حکم چلے گا تو اس کے رضا کے مطابق کام کر لیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی جب رضا کے اعتبار سے ہم کام کر کے جائیں گے تو اس کا حکم ہمارے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں کر کے گئے تو اس کا حکم ہمارے حق میں برا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو اس صورت ہمیں دعوت دیتی ہے. تو اس صورت کا لب لباب کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا ہم جو ہے آگے بھیج رہے ہیں، ان اعمال پہ بہت غور کریں اور ہر کام سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ کے فرشتے میرے کام کو لکھ رہے ہیں، میرے اچھائی برائی کو لکھ رہے ہیں، اور آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمام اعمال کا جواب دینا ہے. لہٰذا میں اپنے اعمال کی اصلاح کروں اور اپنے اعمال کو صحیح کر کے اپنی زندگی کو جو ہے میں ایک رخ دوں، موڑوں، اور ایسی زندگی بناؤ جن زندگیوں کے گزارنے سے رب خوش ہوتا ہے. ایسی زندگی گزار کے نہ جاؤں کہ آخرت میں جا کے حسرت، ندامت، غم اور پریشانی مجھے اٹھانا پڑے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کریں. ہم تمام کو اس کی بصیرت اور سمجھ دے کہ ہم جو ہے آخرت کی زندگی کو سمجھ کے اس کے مطابق جو عمل کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی ہماری موت ہو، ایمان پر ہماری موت ہو، اور آخرت میں جو ہمیں کامیابی نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فیضی میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کرے تو اس کے لیے پورے سماج میں ایسے اس طرح سے مشکل کھڑے کر دی جاتی ہے. گھر میں ہے تو پھر گھر میں مشکل، مسجد میں آئے تو امام صاحب نے پکڑ لیے، لوگ سمجھا رہے ایسا کیا کر رہا، پھر سماج میں آئے تو پھر کاروبار میں لوگ اس کے خلاف کو جا رہے. بس اس طرح پوری سماجی سطح پر اس کا بائیکاٹ شروع کر دیتی کہ یا تو کتاب و سنت پر اس نے عمل کرے یا پھر سماج سے اس نے پورا کٹ کے الگ ہو جائے. تو ایسی صورت میں وہ شخص جب بڑی مشکل ہوتی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں تو وہ کیا کرے، اور دوسرے لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرے وہ اس کو کس طرح سے مدد کر سکتے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کوئی انسان قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے تو اس کے سماج میں مسلمان خود اس کے گھر میں بائیکاٹ، مسجد میں بائیکاٹ، تجارت میں بائیکاٹ، ہر جگہ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یا تو سماج میں رہے یا تو بائیکاٹ کو برداشت کرے. اس معاملے میں ایک انسان کیا کرے اور خود دوسرے قرآن حدیث کے ماننے والے اس کی کیسی مدد کرے؟ دیکھیے بہرحال کتاب و سنت کے ماننے والوں کے ساتھ کیسا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اورنگ آباد شہر کی حد تک بات کریں تو میں کہتا ہوں اورنگ آباد شہر کا ماحول الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ ایسا ماحول بہت کم شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. میں چونکہ بہت ہندوستانی کئی شہروں میں گھما ہوں، ماشاءاللہ 75 سے زیادہ مقامات پہ میرے درس ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے اورنگ آباد کے جیسا ماحول الحمدللہ ایسا ماحول آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس شہر میں ایک بھی ایسی مسجد آپ بتا نہیں سکتے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے یا مسجد نے اعلان کیا گیا. جبکہ میں ایسے شہروں میں گیا ہوں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جماعت اور کتوں کا آنا منع ہے، بالکل ایک دم کھلے الفاظ، فلاں جماعت اور کتوں کا آنا اس مسجد میں منع ہے، یہاں فلاں حضرت کا مسلک چلے گا، اس کے علاوہ کوئی آئے تو اپنی ہڈیوں کی خیر خود منائے. یہ لکھے ہوئے مساجد میں نے کئی دیکھے. سب ہمارے بھائی ہیں تو بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے. تو ایسے میں نے دیکھا اورنگ آباد کا ماحول الحمدللہ ان شہروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. تو یہاں کتاب و سنت کے ماننے والے کو وہ تکلیف نہیں ہے جو اگر میں یہاں سے 70 یا 80 کلومیٹر کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آج بھی یہ حال ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں لوگ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. حالت یہ کہ اگر ویسی نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے، ان کا ہاتھ نیچے باندھتا، اگر ہاتھ نیچے نہیں باندھتے تو لات کھا کے ان کو مسجد سے آج کی بات کر رہا ہوں، ہکال دیا جاتا ہے. اگر ان کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا یا نماز پڑھنا ہے تو آج بھی اپنا شہر چھوڑ کر وہ بازو میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ٹیلا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں. اگر وہاں بھی کوئی دیکھا تو ان کو مارتا ہے. مسجد بنائی گئی تھی، مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا گیا کہ یہ مسجد یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ مسجد جو ہے زرار ہے اور یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد جیسی تھی ویسی ہے، بلکہ اس کو جلا دیا گیا. مسجد اور ٹرسٹ کی جگہ جو ہے چھین لی گئی. جس گھر میں وہ رہتے تھے ان گھروں سے اس کو نکال دیا گیا. اور ایسے ایک نہیں، تقریباً 50 نوجوان جن کے یہ سلوک دن اور رات ہوتا ہے، وہ ایک بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے یا پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. اور ان کی بہنوں کی شادیاں روک دی گئی ہے، ان کی بیویوں کو بہکا کر کچھ کی طلاقیں دلا دی گئی. اس حد تک میں ایک دم لیٹسٹ اور آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی حال ہے. لہٰذا ابھی تو کوئی ظلم نہیں ہو.
ویسے بھی لوگ آئے مجھ سے کہا کہ ویسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ واقعی میں سوشل بائیکاٹ ہے۔ اورنگ آباد میں کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں الحمدللہ، ایسے حالات اورنگ آباد میں کہ ہر صف میں 10 لوگ مل جائیں گے آپ، اور یہاں بولنے سے پہلے آدمی 10 بار ڈرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک وجہ ہے یہ کہ یہاں عرب لوگ نہیں، یہاں عرب لوگ بہت ہیں جبکہ دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتے۔ ایسا میں کہ مقام پہ گیا، میں نے کہا یہاں عرب لوگ ہیں، کہتا کہ عرب ہو تو کچھ نہ کچھ معاملات آدھا ختم ہو جاتا، فائدہ نہیں، مسائل ختم ہو جاتے، تو نہیں بولے نہیں، مطلب پھر تو بہت دن لڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ بہت سی بار آدمی 10 بار سوچتا بولنے سے پہلے، اس لیے کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک، شیعہ رفع دین کرتے ہیں، عرب رفع دین کرتے ہیں، شافعی مسلک ہے، اسی طرح جو ہے حنبلی رفع دین کرتے ہیں، تو جہاں اکثریت سمجھ رہے آپ، تو یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیے بہت سے علاقے جہاں عرب لوگ زیادہ ہے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں رفع دین کا، کوئی بیک آؤٹ بھی نہیں سوشل، اس لیے کہ وہ سلفی بھی ہوگا تو فرق نہیں معلوم ہوتا ان کو محسوس، نہ وہ شافعی ہے تو ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے، یا وہ صوفی بھی ہے سمجھ رفع دین کرتا تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ فرق جہاں نہیں ہے۔ تو اورنگ آباد میں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے، بہت اکثریت میں شیعہ بھی بستے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں، عرب بھی بستے ہیں رفع دین کرتے ہیں، سلفی بھی رفع دین کرتے ہیں، شافعی بھی ہے بہت سارے رفع دین کرتے ہیں، تو یہاں مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کچھ علاقوں میں اگر آپ کو رفع دین کرتے دیکھیں مسجد سے ہکال دیا جاتا ہے۔ بائیکاٹ تو الگ بات ہے، بالکل کفاروں جیسا آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، سمجھ، جیسا وہ نوجوانوں کے ساتھ 50-60 آج ہو رہا ہے، ٹھیک، تو یہ حالت ہے یاد رکھیں۔ تو الحمدللہ اورنگ آباد میں ایسی کوئی حالت نہیں ہے، لہٰذا رب کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک ایسی زمین پر پیدا کیا جس زمین پر ایسی کوئی تکلیفیں ہم کو نہیں ہے کہ لوگ فلاں چیز سے کریں۔ تھوڑا بہت جو تکلیف آ رہی ہے اس کو بائیکاٹ مت سمجھیے آپ، وہ تو آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں لوگ جو آپ کو برا اور بھلا بولتے ہیں، لہٰذا وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ، اس لیے کہ ایک مسجد میں آپ رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ رفع دین چونکہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے جو ظاہری سمجھ میں آ جاتی ہے، عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیے مسجد میں امام نے کہا کہ وہ لوگ جو یہاں رفع دین کر رہے ہیں وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ اکیلے کر رہے تھے، اب مسجد میں آنے والے 100-200 مسلموں کو پتا چلا رفع دین بھی کوئی ایک چیز ہے۔ پھر جمعہ میں اعلان ہوگا کہ کچھ لوگ فتنہ مچا رہے ہیں اور جو ہے رفع دین کر رہے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں آنے والے جمعہ کے 500 مسلموں کو معلوم ہوا رفع دین بھی کوئی ایک مسئلہ ہے، جس میں سے کم از کم 50 اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، 25 سے آپ 1-2 مہینے میں دیکھیں گے آپ کے عمل پہ آ جاتے ہیں، جیسے آپ کر رہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو گویا یہ تو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنتا ہے ایسا بائیکاٹ، وہ سماجی بائیکاٹ جو حقیم ان نوجوانوں سے ہو رہا ہے جو گھر سے نکال دیے جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھے تو مارے جاتے ہیں بری طرح، مطلب بالکل کوئی آدمی رتی برابر بھی نرمی نہیں آئیں گا اور سیدھا مارنا شروع کر دیں گا۔ میں سمجھتا ایسا کوئی سوشل یا فزیکل بائیکاٹ الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ آج کر رہے ہیں، بزنس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کو آپ بائیکاٹ مت سمجھیے، اس کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے کوئی ہلچل کی اور آپ کوشش کر رہے ہیں دین پہ چلنے کے لیے، اور ہر بار نیکی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف تو آتی ہے، وہ ایک تکلیف ہے بس ختم، اتنا ہی آپ سوچیں، اس سے ہٹ کرو کچھ بھی مت نہیں بہت میں ظلم میں ہوں یہ ہوں، یا وہ صحابہ کے ساتھ جو ہوا تھا 3 سال کا بیک اور اللہ کے رسول اور جو ہے بنی ہاشم کے ساتھ، یہ ویسا کچھ بھی ہمارا الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب رہا معاملہ، ہاں جب شروعات میں آپ اس عقیدے سے، اس منہج سے، اس طریقے نماز سے جڑتے ہیں تو میں جانتا ہوں بہت بائیکاٹ ہوتا ہے، لیکن فار a certain period of time، بہت ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد سب معاملے دب جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا یہ رفع دین کرتا ہے تو لوگ آپ پر نظر رکھتے ہیں، جب لوگ آپ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ اب موقع ہے حقیقت میں سلفیت کیا ہے لوگوں کو بتانے کا۔ بہت سے لوگ اس میں کیا ہوتے لڑ پڑتے تم ایسا ہم کو روکیں گے تو ہم یہ کریں، نہیں، اب تو حقیقی موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ حق کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس حق ہے تو ہمارا عمل صحابہ کے جیسا ہونا چاہیے کہ جب ظلم ہوا صحابہ نے برداشت کیا دین کے لیے، سمجھ رہے آپ، دین کے لیے۔ تو اب آپ نے اپنی سلفیت کا اظہار کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، علمی دلائل رکھنا چاہیے ان کے سامنے۔ وہ کہہ رہا ہے رفع دین کرنے سے تم حق پر نہیں ہے، تو میرے بھائی بولنا چاہ رہا ہو امام حق پر ہے، آپ ہی کہتے ہو، تو پھر 3 کا کیا؟ وہ خود سمجھنے لگ جاتا ہے، سمجھ رہا ہے بات؟ تو لہٰذا اچھی بات چیت کر کے اپنی بات کو بتانے کا یہ وقت ہے، تو یہاں وہ بائیکاٹ نہیں۔ اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے حقیقی بائیکاٹ، اگر یہاں بھی سمجھو آپ کو لگ رہا ہے ستا رہے ہیں لوگ، ٹانٹ مار رہے ہیں آپ کو، فلاں کر رہے ہیں، تو آپ اس کو برداشت کیجیے، اس لیے کہ جب بھی انسان حق پر چلیں گے تو وہاں تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہے، جب بھی حق پر، جہاں بھی ہوں گے دنیا میں حق پر چلیں گے تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ حق پر اگر ہے تکلیف برداشت کیجیے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا صبر کریں۔ دوسرے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کو وہاں مدد کرے، تعاون کرے جس بھی لحاظ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ہر سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ جو ہے آسانی پیدا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ سختی یہ تکلیف ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے بعد ایک آسانی کا دور آنے والا ہے۔ اور الحمدللہ شروعاتی دور میں جن لوگوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا ان کو بہت زیادہ سختیاں ہوئی، یاد رکھیے، پھر بھی ویسی نہیں ہوئی جیسے اطراف اور اکناف کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ کچھ حد تک معاملہ اس شہر کا اور اطراف میں ہوا، لیکن بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں میں جانتا ہوں مسجدیں جلا دی گئی، بنائیں گی تو جلائے گی، توڑ دی گئی، راتوں رات پتا چلا کہ یہ جو ہے فلاں جماعت سے مسجدیں توڑ دی گئی، جلا دی گئی، کیسز کیے گئے، گھر جلائے گئے، دکانوں کو آگ لگا دیا گیا۔ میں جانتا ہوں پچھلے رمضان ایک واقعہ ہوتا ہے، 6 دکانیں جو جلائی گئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ قرآن حدیث پر آ گئے تھے،
اور الگ سے نماز پڑھ رہے تھے، تو 6 دکانیں جلا دی گئی اور مسجد بھی جلا دی گئی الحمدللہ۔ یہ میں اورنگ آباد کے بہت قریب کی باتیں کر رہا ہوں، تو الحمدللہ یہاں ایسی بات ہے۔ ایک مسجد میں جانتا ہوں جو اورنگ آباد سے بمشکل 10 کلومیٹر کے رینج میں، اور اس میں جب بنایا گیا تو مسجد پہ قبضہ کر لیا گیا، کتنا تماشا اور کتنے جھگڑے اور فساد ہوئے اس کے، پھر اس کو جو ہے پولیس کیس کے ذریعے چھڑایا گیا۔ تو ریسٹرکشن یہ کہ تمہارے گھر کے علاوہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ورنہ کوئی پڑھا تو مسجد پھر وہی کرے گا۔ تو الحمدللہ اورنگ آباد میں تو آپ دھڑلے سے پڑھے ہر مسجد میں جا سکتے، کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کو، کسی بڑے سے بڑے 30 مار خان مسجد میں بھی چلے جائیے تو آپ کو کوئی روکتا نہیں آپ کے عمل میں، کوئی نہیں بولے گا کہ تم ایسا، خالی دیکھیں گے، ان کو یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ مسجد میں نہیں آنا، ہم فلاں کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، تو اللہ نے ایک امن و امان والا علاقہ ہم کو دیا ہر اعتبار سے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی امن و امان، مسلمانوں کے ساتھ بھی، لہذا اس کا صحیح فائدہ اٹھائے اور چھوٹی موٹی تکلیفوں کو بائیکاٹ مت سمجھیے، یہ تکلیف ہر حق بولنے والوں کو آتی ہے، لوگ جان دینے تک لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، کیا ہے معمولی ہے، لہذا اس کو برداشت کیجیے اور دوسرے لوگوں کا کام اپنے بھائی کو سپورٹ کرے، لیکن سب کا کام ہے کہ قرآن حدیث کے اخلاقی مظاہرے کا یہ وقت ہے آپ کے، اب کہ اگر کوئی آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہے مطلب آپ پہ نظریں، اب بتائیے سلفیت، قرآن حدیث یا سلف کا طریقہ کیا ہے جب معاملہ حق اور باطل کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ بولے کہ یہ تو جو ہے جنگ بدر کا موقع آ گیا ہے، آپ سامنے والے کو حنفی جنگ بدر میں مخالف کافر سمجھ رہے اور اپنے آپ کو جو ہے 313 صحابہ میں سے ایک سمجھ رہے، اور پھر اب ظلم ہو رہا تو اس کا جواب دیا جا رہا، لڑائی جھگڑے فتنے مسجد میں، ہم نہیں تو تم بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور فلاں، یہ وقت نہیں، اب تو وقت ہے اپنی دعوت کو عام کرنے کا، اپنی بات، اپنے صحیح عقیدے، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کا، آپ اس کے ذریعے کیجیے، اور واقعی میں کوئی اگر ستایا ہوا ہے بیٹھ کے بات کیجیے، ذہنی تسلی دیجیے، اور مالی کو نقصان مدد کرنا چاہے تو کیجیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مالی نقصان کسی کو ہو رہا ہے، تھوڑا بہت بس یہ ہے کہ ذہنی تکلیف میں انسان ہوتا ہے، اس کو تو آپ کو برداشت کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلی ذہنی تکلیف اللہ کے رسول کو بھی جب حق پر آئے تھے، آپ نے دین کی دعوت دی گئی، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، جو ہے وہ اس نے دونوں نکاح توڑ دیے تھے، کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، باپ کو بیٹی کے طلاق ہوگی، ودائیگی نہیں ہوئی تھی ابھی، یاد رہے صرف نکاح ہوا، تو اذیت ذہنی دی گئی، تو بہرحال یہ تو کوئی بات نہیں، تو بہرحال آپ برداشت کریں اور اللہ سے اجر کی امید کریں کہ اللہ اس کا اچھا بدلہ۔ السلام علیکم۔ پھر اس سے پہلے کے درس میں تھا کہ جھوٹ کہاں جائز ہے، تو کسی 2 لوگوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہونے والا ہے اور وہاں کوئی آپ ایسی بات کر دے کہ وہ جھگڑا رک جائے، یا پھر کوئی 2 لوگوں میں جھگڑا ہے اور ایسی بات کر دے کہ دونوں مل جائے، تو کوئی اگر کتاب و سنت کو ماننے والا ہے اور کوئی دوسرے گروہ ہے وہ نظر رکھے ہوئے ان سے لڑنے کے لیے اور وہ ایسی باتیں کرتے رہے، اور اگر معلوم ہے یہ زیادہ غصے والا آدمی ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر اپن کوئی عالم کا حوالہ دے، حالانکہ وہ عالم نے کچھ بولا نہیں ہے ابھی، لیکن آپ اتنا بول دیں کہ انہوں نے میرے کو ایسا بولے کہ ایسے لوگوں سے کہ جو تنقید کرتے، جھگڑا بھڑکانے کی کوشش کرتے، ان کو جواب مت دو، ایسا بولے انہوں نے رائے دی ہے تو آپ مان لو، اور انہوں نے مان لی، تو یہ بھی وہ جھوٹ میں آئیں گا یا پھر جھگڑا روکنے کے لیے؟ سالم نے بولا ہوگا نہیں بولے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ 2 لوگوں میں فتنہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا جھوٹ بولنا جائز ہے، تو کیا ایسا کہ 2 جماعتیں الگ الگ ہیں، ایک انسان پہ لوگوں نے نظر رکھ لی، اس کو اب تکلیف پہنچانے والے ہیں، اس کو بچانے کے لیے کیا دوسرے گروہ سے یہ کہنا کہ فلاں عالم جس کو وہ مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ تنقید نہیں کرنا چاہیے فلاں، تو کیا یہ عمل درست ہوگا ایسا کرنا؟ تو بہرحال اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ آپ جب کسی کا حوالہ دے رہے تو وہاں جھوٹ نہیں، جو یہاں بات آ رہی ہے کہ 2 لوگوں میں صلح کرنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ سمجھ لیجئے 2 لوگوں میں جھگڑا، تو جھگڑا بڑھتا کیسے ہے، سمجھ لیجئے 2 بھائی میں جھگڑا ہے، میں ایک کے پاس جا بولو وہ تمہارے بارے میں برا بول رہا تھا تھوڑا، ٹھیک ہے، یا تو اس نے بولا تو آپ بول رہے یا نہیں بولا بھی تو بول رہے، دونوں میں جھگڑا بڑھیں گے، آپ جھگڑا مٹانے کے لیے تھوڑا جھوٹ کس کو کہیں گے معلوم آپ کو؟ آپ بولے ایک بھائی کے پاس گھر کہا، وہ شاید آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، کچھ خیر کی بات ہی نکال رہا تھا منہ سے، تو یہ آپ کا اور اس کی بات ہے، لیکن آپ جو مسئلہ پوچھ رہے اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم کا حوالہ دینا، تو میں کہوں گا نہیں، پھر اس لیے کہ کسی کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس نے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب جس کو آپ مانتے ہو وہ ایسا لیکچر میں ہمیشہ بولتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، اچھائی کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، فتنے کو، اور ہر عالم کرتا ہے بات ہے نا، تو آپ کا بھی کام ہے ان کی بات سنیں، لیکن اگر آپ کرے فلاں جگہ کہی جبکہ انہوں نے نہیں کہی، تو میں کہوں گا پھر چونکہ کسی اور کی طرف جھوٹ منسوخ ہو رہا ہے یہ درست نہیں، اور یہ بہت خطرناک وجہ بھی یاد رکھیے، بہت ساری جھوٹی حدیثیں گڑھنے کی وجہ یہی بنی کہ لوگ اچھے اعمال کر لے بول کے اللہ کے رسول کا نام لے لیے، عالم کا لے رہا اللہ کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بتانا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھے اور اس میں ایک فضائل بنائیں گے، ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے، شریعت نے نماز کا حکم دیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جمع الفاظ کہیں گے، ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہو یا راوی نے بتایا ہو، کسی نے جس نے سنا ہو، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کسی کے طرف منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائیں گی، عمومی بات کیجیے، آپ کی ایک عالم صاحب ہے ہمیشہ صلح کی بات کرتے اور آپ کیسے لوگ، اس میں آپ